وہ آدمی جسے مولا کا نام پکارنے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے؟ کنجوس، کنجوس والی علی، پیسہ نکالو بھائی جیب سے. جی مولوی خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں خمس نہیں دیتا، تو تم جو نہ دے کے کھا رہے ہو بھائی، اگر مولوی پر اعتبار نہیں ہے تو ایک واجب کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ جی اپنا خمس نکالو. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں جیب خرچ نکلتا ہے؟ نہیں تو کسی مولوی کو اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے، مگر مولوی کے چکر میں ایک واجب سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی قرآن میں آیت ہے، معصومین کی حدیثیں ہیں، 10 روپے بھی خمس نکلے نا، اپنے علاقے کی مسجد میں بٹن ٹوٹا ہوا ہے بلب کا اور پنکھے کا، اسے جا کے ٹھیک کروا دو. آپ کے علاقے کے امام بارگاہ کا فلاں پنکھا خراب ہو گیا ہے، اپنا خمس نکالو، پنکھا نیا کروا دو. یہ کیا بات ہوئی کہ مولوی کھا جاتے ہیں خمس؟ جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے. اور جب 50 روپے خمس نکلے نا تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سیدہ کا حق ادا کر رہے ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہذا کنجوس کا کام نہیں ہے مولا کے ساتھ چلنا. دوسرا نام بتاؤں؟ بزدل کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. مجلس میں ایک سردار جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بڑے کا میں آپ کو جملہ سناؤں. اول تو آپ ان کے گردواروں میں جائیں گے نا تو وہ یا علی مدد لکھا ہوا ہوتا ہے. ان کے ایک بڑے کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، ان کا کلپ بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر. وہ کہنے لگے میں اپنے پوتے کو دیکھتا ہوں نا، وہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں نا میرے اندر طاقت آتی ہے. مولا علی کا نام شجاعت آور ہے. ایک مرتبہ بدن کے اندر حرارت شروع ہو جاتی ہے، بدن کے اندر توانائی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. جی لہذا بزدل کو مولا کا نام نہیں پکارنا چاہیے. آمادہ ہے بات آگے بڑھے؟ تیسرا وہ فرد جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، وہ ہے تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا، بات بات میں لڑنے والا. یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بھی پھر شیعوں میں آ گئے تو پھر یہ کاظمی ہے، یہ نقوی ہے، سیدوں میں آ گئے، اور پھر جاتے ہیں یہ بھٹی ہے، یہ چغتائی ہے. جی یہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے. وہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ وہ مہاجروں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ وہ پنجابیوں کا. وہ کس کا ہے؟ وہ پختونوں کا ہے. وہ بلتیوں نے بنایا ہے. اللہ نے ہمیں قبیلوں میں بانٹا تھا تاکہ ہمارا تعارف ہو، ہم نے انہیں فضیلتیں بنا لیا. وہ مسجد کس کی ہے؟ وہ دیوبندیوں کی ہے. اور وہ دو گلی بات کس کی ہے؟ وہ بریلویوں کی ہے. اور وہ کس کی ہے؟ وہ شیعوں کی ہے. نہ مسجدوں میں اللہ مل رہا ہے، نہ امام بارگاہوں میں حسین. تنگ نظری، گھٹن، لڑائی جھگڑے. میں جہاں رہتا ہوں وہ امام بارگاہ ہے، اور مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، اسکول اور سیمینار ہال، پورا ایک ادارہ، لائبریری، پورا ایک مجتمع ہے وہ ایک. تو میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد کے صحن سے گزرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے. تو ایک بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا باہر آؤ، باہر چلو، بات کرتے ہیں. تو وہ جو کہہ رہا تھا نا باہر آؤ، باہر چلو، بات کرتے ہیں، میں نے اس سے کہا تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا بھائی باہر جا کر بھی یقین رکھو حسین وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کم سے کم اتنا تصور اور اتنی اصلاح ہو جائے انسان کی کہ امام بارگاہ میں لڑتے نہیں ہیں، مسجد میں لڑتے نہیں ہیں. یہ مقدس جگہیں ہیں، یہاں تو ائمہ کے سامنے اونچی آواز بات کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب ہفتے اعمال کا ذریعہ ہے اونچی آواز میں بات کرنا، تو میرا تو عقیدہ ہے نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں.
وہ میرے اوپر گواہ ہیں، انہیں کل قیامت میں میری بارے میں گواہی دینی ہے کہ میں کیا کرتا تھا۔ تنگ نظر کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ دقت ہے، میں اور آپ پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ عیب نہیں، عیب اور ہے، نقص اور ہے۔ آپ علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ذرا تسلی رکھیے گا۔ ہم پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر آئے ہیں، 5 عیب لے کر نہیں آئے۔ عیب اگر لے کر آتے تو پھر اللہ پہ سوال ہو جاتا کہ اللہ نے عیبدار بنا دیا۔ نقص عیب نہیں ہوتا، نقص سبب کمال ہوا کرتا ہے، نقص وجہ کمال ہوا کرتا ہے۔ کچھ کمزوریاں کچھ کمالات کا مقدمہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں 5 نقائص دے کر بھیجا ہے۔ دنیا میں آئے، پہلا نقص جاہل پیدا ہوئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماں کے شکم سے اللہ نے اس حالت میں بھیجا ہے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میں اور آپ شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ بھوک اور پیاس علم نہیں ہے، فطرت ہے۔ اگر بچہ جانتا ہے کہ مجھے پانی کہاں سے ملے گا، دودھ کہاں سے ملے گا، تو یہ جاننا علم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ اور فطریات کے اندر آپ جائیں گے تو ہمارے بچوں سے زیادہ بطخ کے بچے اور بکری کے بچے زیادہ تیز ہیں۔ ہمارا بچہ تو 1 سال کے بعد پیر چلتا ہے، 1 سال کے بعد چلنا شروع ہوتا ہے، اور بکری کا بچہ 1 گھنٹے بعد دوڑنے لگتا ہے۔ تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا بچہ فوراً کیوں نہیں چلتا؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا بچہ فوراً کیوں نہیں بولتا؟ اللہ نے ہمیں ماں باپ کا محتاج بنایا تاکہ ان پر ذمہ داری عائد ہو کہ ہماری تربیت کریں۔ یہ فلسفہ ہے، ان تمام عادات اور اطوار کے اندر پروردگار عالم کا ایک نظام ہے۔ دقت چاہوں گا، ہم دنیا میں آئے شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پہلا نقص جہالت۔ دوسرا نقص، ہم دنیا میں آئے تو پیدائشی طور پر دنیا میں آئے تھے تو ڈرپوک پیدا ہوئے۔ آپ کسی بچے کے سراہنے ذرا اونچی آواز میں بول کے دکھائیے، روئے گا۔ کسی بچے کو گھور کے دیکھیے، روئے گا۔ اس کے سراہنے اگر کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے تو یہ رونے لگتا ہے۔ کیا کمزور دل، بزدل ڈرپوک پیدا ہوئے ہیں۔ بز فارسی میں کہتے ہیں بکری کو، پرانے محاور میں کہتے ہیں کار نداری بز بخار، کوئی کام نہیں ہے تو بکری پال لو جی۔ بز یعنی چھوٹا دل والی جانور، بزدل۔ ہم پیدائشی طور پر ڈرپوک پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پیدائشی طور پہ تیسرا نقص کنجوس پیدا ہوئے ہیں جی۔ اپنے ہی بچے کو ٹافی دیجئے، ریپر کھول کے کھانے لگے تو کہیے مجھے دے دو، نہیں دے گا وہ آپ کو، اس لیے کہ وہ فطری طور پر کنجوس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ 70 سال کے ہو جانے کے بعد بھی واپس نہیں دیتے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو بچے توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، پیدائشی طور پہ تیسرا نقص، بولیے ساتھ بولیے، ہم پیدائشی طور پہ کنجوس پیدا ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں کسی کو۔ چوتھا نقص، ہم بے غیرت پیدا ہوئے ہیں۔ کھینچ کر اس لیے بولا کہ آپ کو برا نہ لگے، ممبر ہے نا بھائی، یہ ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے، ممبر کا اپنا ادب ہوتا ہے نا۔ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے جی۔ پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے، پیارا ہے، گورا چٹا ہے، نقش و نگار اچھے ہیں، اسے کھلانے لے جاؤں، اس کو اپنے گود میں لے جاؤں۔ اماں نے بچہ دے دیا برابر والی بچی کی گود میں۔ 1 گھنٹے بعد یاد آیا کہ بچہ گیا ہوا تھا، برابر سے پتہ کیا تو 8ویں گھر سے نکلا، برابر سے برابر چلا گیا، برابر سے برابر چلا گیا جی۔ جو چاہے گود میں اٹھا لے، جس کی چاہے گود میں چلا جائے،
گود میں چلا جائے اور پھر بڑے ہو کر وہ کہیں گے، جب یہ بڑا ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم نے تو اسے گودوں میں کھلایا تھا. اب وہ جو گود میں لے گیا تھا اس کا کوئی حسب نسب کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مگر گود میں کھلایا تھا. یہ جو بچہ گیا تھا پڑوس کی بچی کے پاس اور نکلا ہے 8ویں گھر سے، تو یہ اور بے غیرتی کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو، اگر فرد کسی اور کی گود میں جب چاہے جو چاہے اٹھا لے تو وہ تو بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، پاکستان کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی کالونی ہے. جی کس یہ ملک اب کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے، کچھ غیرت نظر آئی ہے. بس جب تک غیرت مندی نہیں ہوگی کسی اور کی گود میں پل رہے ہوں گے. اچھا شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بڑے لوگوں نے تو پہلے ہی بیچا ہوا ہے ہمیں، فیصلے ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں. جیسے ایک 10 میل تک سمندر میں آپ نے جال ڈالا ہوا ہو نا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، 10 میل کا جال، تو اس میں لاکھوں مچھلیاں ہوتی ہیں اور وہ خوب تیر رہی ہوتی ہیں، خوب وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، خوب سارے اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں اور سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آزاد ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو بہت عرصے سے اسیر ہیں، بس ایک ڈور کھینچنے کی دیر ہے، وہ اسیر تو بہت پہلے سے ہیں. یہ جس کی گود میں چلا جائے تو غیرت کہاں ہے؟ 5واں نقص، تسلی دیجئے تھک نہیں رہے، 5واں نقص جو ہم لے کر آئے ہیں وہاں سے وہ ہے بے عزتی. ہم عزت والے پیدا نہیں ہوئے، اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہے، مکھیاں بھنکتی نہیں، نہ مکھی جھل سکتے تھے نہ خود سے کپڑے پہن سکتے تھے. یہ عزت ایسی تھی ہماری کہ اس وقت میں ہم تھے مثال کے طور پہ 2 مہینے کے، اس وقت میں جو 10 سال کے لوگ تھے وہ بعد میں ہم سے کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. یہ عزت ہے. تو ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. میں نے بڑی دیر لگائی آپ کو ایک نتیجے تک لے جانے میں. ہم پیدائشی طور پہ کنجوس، پیدائشی طور پہ بزدل، توجہ ہے، پیدائشی طور پر ہم جاہل، پیدائشی طور پر ہم غیرت لے کر نہیں آئے، پیدائشی طور پر ہم عزت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اس دروازے پر بٹھایا ہے کہ وہاں جاؤ جو پیدائشی طور پر یہ 5 کمال لے کر آئے. دروازے پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ جو دنیا میں آئے ہیں تو کہتے ہیں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی کہہ رہے ہیں قرآن سناؤں. اسی لیے تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں. ہم سنی شیعوں کا اہل بیت کو افضل ماننا عین فطرت اور عین عقل ہے. اور یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ علی کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ غیرت کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صاحب عزت ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں اچھا مسلمان اچھا صاحب عزت ہوتا ہے، اسلام اس کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے، اسلام اس کی غیرت میں اور اضافہ کرتا ہے. جی لیکن یہ تو کمالات نفسانیہ ہے نا، یہ تو کمالات نفسانیہ ہے. علم کیوں اس دروازے پر ہم آ رہے ہیں؟ ہم اس علی کو اپنا مولا مانتے ہیں جو پیدائشی طور پر دنیا میں آئے. علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے.
1000 علم بنائے، علی نے 1000 علم سے 1000 علم بنائے، 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، ضرب دیں گے، یعنی 1000 کو 1000 سے ضرب دیں تو یہ لاکھوں علوم ہے جس کے حامل کو علی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ابھی علوم کی گنتی محدود ہے، 70-72 علوم ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر 70-72 علوم سے زیادہ نہیں پڑھائے جاتے۔ جی علی مولا کے پاس اللہ کے نبی نے 1000 علم، باب علم، 1000 علوم دیے، اور کیا فرمایا؟ زقنی رسول اللہ زقن زقا۔ پوچھ لیا کسی نے کہ کیسے آپ کو 1000 علم دیے؟ فرمایا رسول اللہ نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، یہ تعبیر نہیں استعمال کی مولا علی نے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے مجھے رسول اللہ نے علم دیا ہے، کیونکہ لعاب دہن دیا تھا نا، یہ کہہ دیتے تو ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں تھی کہنے کو، مگر مولا نے تعبیر یہ نہیں استعمال کی کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے علم دیا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ ماں جو پلاتی ہے وہ پیتی نہیں ہے۔ بھائی گردن ہلا دیجیے گا بات جائے تو۔ ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو روٹی کھاتی ہے، 10 غذائیں کھاتی ہے، جو خون بنتا ہے وہ غذا پہلے خون بنتا ہے، پھر وہ خون دودھ بنتا ہے، یعنی جو کھایا تھا وہ دیا نہیں ہے۔ لیکن پرندہ جب دانا چگتا ہے نا تو ویسے ہی دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے لیتے تھے اور علی کو دیتے تھے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میرا دل کر رہا ہے علم علی پہ کچھ دیر رکوں۔ سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا علی کے پاس علم ہے۔ سب سے بڑی فضیلت علی جب خود کے لیے کہے نا کہ یا علی آپ، مولا سے پوچھا گیا یا علی آپ فرمائیں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ گواہی رسالت کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ مجھے اللہ نے عالم الکتاب بنایا ہے، یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ لہذا گزارش کروں گا کہ علی کے چاہنے والے کسی بھی مسلک کے ہوں وہ علم سے دور نہ رہیں۔ علم علی کے چاہنے والوں کے لیے، اس لیے کہ مولا علوم کے موجد ہیں۔ یہ علم صرف اور نحو علی نے بنایا ہے، یہ علم منطق علی ہے، یہ فلسفہ علی نے سکھایا ہے، اعراب میرے مولا نے لگوایا قرآن کے اوپر۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں اگر میرے جد علی نے قرآن پہ اعراب نہ لگائے ہوتے تو پورا عالم اسلام غلط قرآن پڑھتا۔ علی نے بتایا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، تھکے نہیں ہیں تو بڑھوں آگے۔ علم کی 3 قسمیں، علم الاشیاء، شے کا علم، یہ مائک شے ہے، یہ ممبر شے ہے، یہ جو آپ کے اطراف میں ہزاروں چیزیں نظر آئیں یہ سب اشیاء ہیں۔ علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، ماضی میں جو گزرا اس کا علم، جو آگے آئے گا اس کا علم، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کو جاننے والے کو علم ما کان، عالم ما کان، وما یکون جو آگے آئے گا اس کا عالم۔ علم ذات الہی، تیسرا علم ہے علم ذات الہی، اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی ذات کا علم، تھکے نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کا علم جو نبی سے اللہ کہہ رہا ہے نا، قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہو میرے علم میں اضافہ فرما۔